کھانے پینے کے آداب حدیث کی روشنی بیان ہو رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث، اس میں آج یہ ادب بیان ہوا ہے کہ کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، پیو تو دائیں ہاتھ سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا تم میں سے کوئی کچھ کھائے دائیں ہاتھ سے کھائے، یا کچھ پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے. انسان اپنے ہاتھوں کو پاک ہر قسم کے کاموں اور چیزوں میں استعمال کرتا ہے. اس کی فطری طہارت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ نجاست اور گندگی کی صفائی جیسے کاموں کے لیے ایک ہاتھ کو خاص کر دیا، وہ بائیں سجا کس سے کرے؟ بائیں ہاتھ سے کرے، اور دوسرے کاموں میں دوسرا ہاتھ استعمال کرو. اس فطری تقاضے کے مطابق رفع نجاست وغیرہ کے لیے بایاں ہاتھ مخصوص کر دیا گیا. باقی کھانے پینے وغیرہ دوسرے سارے اچھے اور پاکیزہ کاموں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے انجام دیا جائے. اور خلقی اور فطری لحاظ سے بائیں ہاتھ کے مقابلہ میں دائیں ہاتھ کی فضیلت اور برتری ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. لہذا یہ حکم اور یہ تفصیل بالکل فطرت کے مطابق ہے. اس بنا پر بائیں ہاتھ سے کھانا بالکل ایسی کی بات ہے کہ کوئی آدمی بجائے اپنے پاؤں کے سر کے بل چلے. اس لیے آگے آنے والی حدیثوں میں بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ اور اسٹاول ہے، کیونکہ شیطان کی فطر یہی ہے کہ ہر کام الٹا کرتا ہے. بائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو. ادب کل کے حدیث میں بھی سنے تھے 3 ادب. بائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، اپنے سامنے سے کھانا. یہ سارا ادب ہی تو دین ہے. کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، لیٹنے کے آداب، مہمان نوازی کے آداب، میزبانی کے آداب، راستے میں چلنے کے آداب، کسی سے ملاقات کے آداب، ماں باپ کے آداب، استاد شیخ کے آداب، مسجد کے آداب، بہن بیٹی کے آداب، دین تبلیغ کے آداب، تعلیم کے آداب، جہاد کے آداب. آداب یہی سارا دین ہے. سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق.